نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی کی تلاش، اور آج کے لیے عنوان ہے نئے مفروضوں کی تلاش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات آپ حضرات کے سامنے کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کا بنیادی مطلب حقیقی آزادی کی تلاش ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ہم ان 12 مفروضوں سے، ان کے تجربات سے، ان کے نتائج سے آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نئے مفروضوں کی تلاش میں ہیں، نئے مفروضے تلاش کریں گے، نئے مفروضے اخذ کریں گے، بنائیں گے، انہیں وضع کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کسی بھی حقیقت کو، کسی بھی فیکٹ کو اس وقت تک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جب تک کہ اس فیکٹ کو تجربات کی بھٹی سے نہ گزارا جائے، تجربات سے اس کو ثابت نہ کیا جائے۔ تو تجربات کے لیے پہلے مفروضے لیے جاتے ہیں، پھر ان مفروضوں پر تجربات کیے جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی فیکٹ جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے۔ تو ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے، کہ آزادی کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کے فیچرز کیا ہیں، اور وہ کس قسم کی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ 12 عدد مفروضوں پر بے شمار تجربات کرنے کے باوجود اور ان کا رزلٹ اخذ کرنے کے باوجود ہم آزادی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لہٰذا اب ہماری مجبوری ہے کہ اب ہم کو نئے مفروضے تلاش کریں گے، ان مفروضوں پر پھر تجربات کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کسی مفروضہ کے تحت آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے نئے مفروضے تلاش کرنا ہماری ایک مجبوری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جو 12 عدد مفروضے لیے تھے، ان مفروضوں سے بلا شبہ آزادی تو ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان سے ہمیں کچھ کریکٹرسٹکس، کچھ خصوصیات ایسی ملی تھیں جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، ان 12 عدد مفروضوں سے، اور ان 12 عدد مفروضوں سے جو ہمیں کریکٹرسٹکس ملی ہیں، ان میں سے پہلے مفروضے کی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے جو دوسرا مفروضہ ہے، اس سے حاصل ہونے والی خصوصیات یا کریکٹرسٹکس جو حصول آزادی میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی مطلوب ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو ہمارا دوسرا مفروضہ ہے وہ ہے کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ ہمارا پہلا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام پابندیاں ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ مطلب ہے سماج کو مادر پدر آزاد کر دیا جائے، سماج پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اور زونیشیا کا علاقہ جو کہ ایک آزاد علاقہ تھا، جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی اصول نہ تھا، کوئی ضابطہ نہ تھا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، اس سے حاصل ہونے والی کریکٹرسٹکس کے احوال بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو مطلب آج جو ہے جو ہمارا مفروضہ ہے اس کا الٹ ہے، یعنی وہ تو تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام پابندیاں ہٹا دینے کا نام آزادی، لیکن آج ہے سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جنرل بشیر حاذق کا واقعہ بیان کیا ہے، جو ریاست کیسریہ کا سربراہ تھا، اس نے کس طرح اقتدار حاصل کیا اور کس طرح پھر اس نے حکومت چلائی، آخرکار اس کو بھاگنا پڑا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اس لیے کہ اس نے فرض کیا جو تھی آزادی سلب کر دی تھی، عوام کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ تو یہ سارے حقائق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو آج جو ہے اسی حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے یہ باتیں بیان کرنا مطلوب ہے کہ اس واقعہ سے
ہمیں جو کریکٹرسٹکس ملی ہیں، جو ہمیں خصوصیات دستیاب ہوئی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت یا کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس سے، وہ ہے کہ عوامی رائے کا احترام یا اکثریتی عوامی رائے کا احترام۔ اس لیے کہ اگر جنرل بشیر حاذق عوامی رائے کا احترام کرتا، عوام کے حقوق غصب نہ کرتا، عوام کو حقوق دیتا اور مطلب ان کی فرد کی انفرادی آزادی کو سلب نہ کرتا، اور اسی طرح مطلب جو ہے لوگوں کی آزادی سلب نہ کرتا، لوگوں کو حقوق دیتا، تو اس کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہوا اس کے ساتھ۔ تو گویا کہ جو کریکٹرسٹک پہلی ہمیں ملتی ہے اس مفروضہ سے، وہ یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، خاص طور پر اکثریتی عوام کی رائے کا احترام ضروری ہے۔ اب اگر اس حقیقت کو ہم مختصر ترین الفاظ میں بیان کریں گے تو ہم کہیں گے عمل تکثیر۔ یہ ہے عمل تکثیر۔ عمل تکثیر ایک میرا قانون تکثیر میرا اپنا ایک اخذ کردہ قانون ہے جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے آپ حضرات کے سامنے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ قانون تکثیر کیا ہے۔ تو قانون تکثیر مختصراً یہ ہے کہ اکثریتی عوام کی رائے کا احترام ضروری ہے۔ مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوامی اکثریت کی رائے کا احترام بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ احترام نہیں کیا جائے گا تو سماج کے اندر حالات دگرگوں ہو سکتے ہیں، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ یہ ہے قانون تکثیر۔ تو یہ عوامی رائے کا احترام جو ہے، جو ہمیں اس مفروضہ سے دستیاب ہوا ہے، اس کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کریں تو ہم اسے کہیں گے عمل تکثیر۔ یہ ہے عمل تکثیر۔ اسی طرح اب ہمیں آگے جو دوسرا کریکٹرسٹک یا دوسری خصوصیت دستیاب ہوتی ہے، وہ ہے فرد کے حقوق کا احترام۔ یعنی عوامی حقوق کا احترام کے ساتھ ساتھ فرد یعنی ایک آدمی کے حقوق کا احترام بھی ضروری ہے۔ وہ تو عوامی سطح پر حقوق کا احترام تھا، لیکن فرد کی سطح پر ہر فرد کے حقوق کا احترام لازم ہے۔ تو اس کو اگر ہم مختصر ترین الفاظ میں بیان کریں، اس حقیقت کو، اس کریکٹرسٹکس کو، اس خصوصیت کو، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے عمل تحریم۔ عمل تحریم۔ تیسری خصوصیت جو ہمیں اس مفروضہ سے ملی ہے وہ ہے عوامی حکومت کا قیام، کہ اگر جنرل بشیر حاذق زبردستی نہ کرتا، اپنے آپ کو ایک مطلب مطلق العنان حکمران نہ بناتا، اور وہ عوام کی رائے کا احترام کرتا اور قانون کے تحت وہ اقتدار میں آتا، اور حکومت جو تھی وہ مطلب عوامی رائے سے بنتی، تو بات اور تھی۔ اس کی حکومت قائم دائم رہتی، عوام اس کا ساتھ دیتے، لیکن اس نے عوام کی رائے لینے کی بجائے زبردستی اقتدار پر قبضہ کیا اور حالات دگرگوں ہو گئے، عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس طرح گویا کہ ہمارے پاس یہ تیسری کریکٹرسٹکس آتی ہے کہ عوامی حکومت کا قیام ضروری ہے۔ اسے بھی اگر ہم مختصر ترین الفاظ میں بیان کریں تو اس کے لیے بھی ہم یہی لفظ اختیار کریں گے، عمل تکثیر۔ عمل تکثیر۔ تو گویا کہ اب ہمیں تین خصوصیات ملی ہیں دوسرے مفروضہ سے، کریکٹرسٹکس ملی ہیں 3 عدد، اور یہ 3 عدد جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ حصول آزادی میں ہماری ممد ثابت ہو سکتی ہیں اور ہماری معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے جو مختصر اظہاریہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلی کے لیے عمل تکثیر ہے، دوسری کے لیے عمل تحریم، اور تیسری کے لیے بھی عمل تکثیر۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔